نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، نہ تمام حالت میں، پوری آیت نہیں ہے، اختصار کی غرض سے کچھ حصہ اس کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے غالباً، جو میں نے تلاوت کی ہے۔ مکہ شریف میں جو سورہ نازل ہوتی ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور مدینہ شریف میں نازل ہونے والی سورتوں کا مزاج یہ ہے کہ آیتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ یہ علم تشخیص ہے، قرآن کی پیتھالوجی ہے۔ تو آپ جب قرآن پڑھیں تو کبھی لمبی لمبی آپ کو آیتیں ملیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شاید غالباً مدنی سورہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں آپ نا، تو مدنی سورتوں کا مزاج یہ کہ آیتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ بعض آیتیں تو ایک صفحے کی آیتیں ہیں۔ تو مکہ شریف کی سورتوں کی آیت چھوٹی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں دشمنوں کے جمگھٹے تھے اور تبلیغ دین تھی، پھر جانا بھی تھا مدینہ شریف، تو چلتے چلتے بات ہوتی تھی جلدی جلدی۔ رب المشرقین و رب المغربین ارأیت الذی یکذب بالدین ویل یومئذ للمکذبین، چھوٹی چھوٹی آیت۔ لیکن مدینہ شریف میں جب یار کو یار سے فرصت کا موقع ملا تو باتیں لمبی ہو گئیں، اس لیے وہاں نازل ہونے والی سورتوں کی آیت لمبی ہوتی ہے۔ جو میں نے پڑھا یہ بھی لمبی آیت ہے، میں نے اختصار کی غرض سے اس کو پڑھا ہے اور بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع کر دیتا ہوں، سنیں گے آپ؟ قرآن کہتا ہے کنتم، تھے تم، کانا یکونو، اگر کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو کس پر دلالت کرتا ہے؟ ماضی پر۔ دلچسپ اگر نہیں لگے گا تھوڑی دیر تو تھوڑا سا صبر کیجیے گا، کریں گے صبر کہ نہیں؟ کہ بھاگیں گے اٹھ کے؟ کیونکہ بات سمجھنے میں وقت لگتا ہے اور سمجھانے میں بھی وقت لگتا ہے، لیکن ایک بار جب بات سمجھ میں آنے لگے تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ قرآن کہتا ہے تھے تم، کیا تھے؟ خیرہ امہ، سب سے بہترین امت۔ جب کسی چیز کی سب سے سپر ڈگری بیان کرنی ہوتی ہے نا تو قرآن وہاں اس میں تفضیل کا استعمال کرتا ہے۔ اس میں تفضیل مینس کسی چیز کا سب سے ہائی کلاس بیان کرنا ہو تو اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ تو اس امت کا ذکر ہو رہا ہے، کس کا؟ آپ کا، ہمارا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خیر امت، یہ اس میں تفضیل ہے خیرہ، اس کا حمزہ گر گیا ہے کثرت استعمال میں۔ خیر امت، تم سب سے بہترین امت، سب سے بہترین۔ اور یہاں علماء بیٹھے پیچھے، میں ان کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، حالانکہ میں بڑا چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن ان کی دعا لے سکتا ہوں۔ امتن نکرہ ہے اور نکرہ عمومیت کے اعتبار سے معنی دیتا ہے جمع کا، اور جب جمع کی طرف اس میں تفضیل مضاف ہوتا ہے تو صرف تفضیل نہیں ہوتا بلکہ تفضیل کل ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ تم سے بہتر کوئی امت پیدا ہی نہیں ہوئی، تھے تم سب سے بہتر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت بھی تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، سب امتیں، لیکن اللہ فرماتا ہے تم سب سے بہتر، سب سے بہترین۔ اخرجت للناس، تمہیں پیدا کیا گیا ہے
لوگوں کے فائدہ کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا، اور تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں 120 صفیں لگیں گی، سارے اولین و آخرین کی، جو پہلے آ چکے ہیں، جو بعد میں آئیں گے۔ ان 120 صف میں 40 صف میں سارے ہوں گے اور 80 صف فقط میری امت کی ہوگی۔ اور فرمایا کہ انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ داخل ہو جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کی فضیلت آپ لوگ کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، عام طور پر سوال ہوتا ہے نا کہ سنیوں کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جس کی دیکھو اس کی فضیلت ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب جیسے نفیس بھائی کھڑے ہوئے میری فضیلت بیان کر رہے ہیں، نور مجسم صاحب کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اب کسی کو برا لگ جائے یہ کیا بات ہے کہ آپ ان کی فضیلت بیان کریں اور بھی لوگ بیٹھے ان کی نہیں بیان کر رہے ہیں؟ تو حالانکہ ہر کسی کی فضیلت ہے، آپ کی بھی فضیلت ہے، لیکن کچھ لوگ فضیلت سے اتنا چڑھتے ہیں کہ وہ کسی کی فضیلت نہیں بیان کرتے، ان کو اتنی پریشانی فضیلت سے کہ کوئی کسی کی فضیلت نہ بیان کرے، جبکہ یہ اس امت کی فضیلت اللہ نے بیان کی۔ بھئی ساری امتیں ہیں تو امتی ہے نا، جو لوگ دنیا میں سب سے پہلے آئے تو کیا ان کی فضیلت نہیں ہے؟ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، ان کی فضیلت نہیں ہے؟ لیکن اب اللہ جس کو چاہے اس کو فضیلت عطا فرمائے، تو اللہ نے کہا کہ یہ امت سارے امت سے بہتر ہے، سب امت سے، تو لڑو کہ یہ کیا بات ہے کہ اس کو سب سے زیادہ فضیلت کیوں دی؟ قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی اللہ نے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ہر چیز کے اندر فضیلت ہوتی ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے اگر اللہ کسی کو فضیلت دے۔ لیکن یہاں بہرحال میں کسی اور کی فضیلت نہیں، آپ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، تو آپ کو کم سے کم سننا چاہیے کہ آپ ہی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، کہ اللہ نے اتنا آپ کو درجہ دیا کہ اتنی فضیلت عطا فرمائی، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت اللہ نے آپ کو بنایا، ہم کو بنایا۔ کسی امت کو یہ فضیلت نہیں ملی جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت خاتم المحدثین علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں ایک لمبی روایت نقل کی ہے، جس کو ابن عساکر نے بھی تاریخ دمشق الکبیر میں لکھا۔ وہ روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے میرے مالک، میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ اپنی کتاب میں پڑھا ہے جو سب سے بعد میں آئے گی، سب سے بعد میں آئے گی، لاسٹ میں، سب سے آخر میں، لیکن درجے کے اعتبار سے، شرف و مجد کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے وہ سب سے پہلے نمبر پہ کھڑی ہوگی، آئے گی سب سے لاسٹ میں، لیکن اس کا مرتبہ ساری امتوں سے زیادہ ہوگا، اس کا درجہ ساری امتوں سے زیادہ ہوگا۔ یا اللہ اس امت کو میری امت کر دے۔ آواز آئی قال تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ امت تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یہ آپ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، آپ کو بھلے پتہ نہ چلے، لیکن یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا، ساری امتوں سے بہتر۔ پھر قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
کہ ہم نے تم کو پچھلوں پر گواہ بنایا، اگلوں پر اور رسولوں پر بھی گواہ بنایا۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کی کتنی فضیلت ہے، اللہ نے کتنا درجہ آپ کو دیا، اتنا مرتبہ۔ اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے مرتبے کا خیال نہ کریں، اپنی فضیلت کا خیال نہ کریں، تو یہ ناانصافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کتنی بڑی ناانصافی ہوگی۔ اس ساری امت میں جس کو سب سے بہتر بنایا گیا، وہ امت ہی اتنی گر جائے اور اس کا مزاج اتنا گر جائے، تو یہ اپنے منصب کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں؟ آپ سمجھے نا کہ میں نے کیا بتایا آپ کو کہ کتنی فضیلت اللہ نے آپ کو دی۔ چلیے آگے قرآن کہتا ہے اخرجت للناس۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں؟ مجھے ٹینشن ہو جاتا ہے، لوگ زیادہ تر بات سمجھنے نہیں آتے اور سمجھانے میں بڑی پرابلم ہے، بہت پریشانی ہے قوم کو سمجھانے میں، اس لیے کہ جو مزاج ہے لوگوں کا وہ ایسا ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے بات جلدی تیار نہیں ہوتے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے، یقین جانیے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، اگر کوئی سمجھنے کی کوشش چھوڑ دے تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہے۔ آپ کہیے کیسے؟ اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے دین کا فہم عطا فرماتا ہے، تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے دین کی فہم چھین لیتا ہے۔ تو اگر دین کی فہم آپ کے اندر نہیں ہے تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی کوشش تو کریں کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، اتاریں اپنے اندر کہ ہاں یہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے اور ہماری اتنی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی۔ ورنہ آپ ہی کے شہر کے ایک شاعر نے کہا تھا، اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کارائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر بنے پینشن ملی اور مر گئے، تو یہ ہے، یہی کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ دین کو سمجھیے، خدا کے لیے دین کو سمجھیے۔ دن میں جتنی دیر آپ ورک آؤٹ کا نکالتے ہیں، کسی کو ڈاکٹر کہہ دے کہ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے اب تمہیں ورک آؤٹ کرنا ہے، وہ کرتا ہے صبح۔ یہاں روڈ پر دیکھیے پورے روڈ پہ لوگ دوڑتے ہوتے ہیں، ہم لوگ جلسہ ختم ہوتا ہے 2-2:30 بجے، تو آپ جب لوٹیے دیکھیے لوگ دوڑ رہے ہیں، وہ دوڑ ہی رہے ہیں لوگ، اور ابھی تو یہاں دوڑ رہے ہیں، ابھی کہاں کہاں دوڑنا باقی ہے، کہاں کہاں دوڑو گے؟ تو ہر چیز کا وقت ہے آپ کے پاس۔ ابھی شادیاں چل رہی ہیں تو لوگ سارا بزنس کلوز کر کے شادیوں کا وقت انہوں نے نکالا ہوا ہے کہ ہمیں شادی میں جانا ہے، لیکن دین کو سمجھنے کا وقت اگر آپ نہیں نکال رہے تو آپ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں اور دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، دونوں چیزیں خراب ہونی آپ کی۔ اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا آپ دین کے لیے ایک وقت نکالیے، کوئی ایسا وقت آپ بنائیے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ میرا دین کا وقت ہے، میں اس وقت صرف تقریر سنتا ہوں، میں اس وقت صرف جو ہے وہ کسی عالم کی گفتگو سنتا ہوں، کوئی ایسا وقت آپ بنا لیجیے۔ تو کھانے کا وقت، پینے کا وقت، چائے کا وقت، سگریٹ کا وقت سب ہے، اور ایک وقت دین کا آپ نکال لیجیے، اس کو بنا لیجیے کہ ہاں یہ وقت ہے میرا دین کا، یا تو میں کسی عالم کے پاس بیٹھوں گا، یا تو میں کسی موبائل پر کسی اچھے عالم کی گفتگو، اور موبائل پر بھی بہت خیال سے سنیے، اچھے لوگوں کو سنیے، ورنہ وہ لوگ آپ کو کنفیوز کر دیں گے۔ کیونکہ آج کل یہ معاملہ ہے کہ بس ہم یوٹیوب پہ ہونے چاہیے، یہ اشتیاق ہے دل میں سب کے، لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ ہم ہونے تو چاہیے لیکن ہماری وجہ سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا یہ نہیں پتہ، تو فائدہ کم ہو رہا ہے، اب نقصان زیادہ ہو رہا ہے، تو اللہ رحم فرمائے۔ آپ اس کا خیال کیجئے کہ اچھے لوگوں کو سنیے، اور جو کچھ سنیے اس کو اپنے بچوں سے ریپیٹ کیجئے، جو آپ سنیں اس کو بچوں پر ریپیٹ کیجئے، انہیں بتائیے، اور بچے جو سنتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماحول میں اس کو ریپیٹ کریں، اس کو بتائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دین بھول جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اس کا ایڈورٹائزمنٹ جہاں سے ہوتا ہے لوگ اس پر بھی اب
بات کرتے ہیں کہ کیوں یہ جلسے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ دین کی ریہرسل ہوتی رہے، ہم سناتے رہیں، آپ سنتے رہیں، آپ سنتے رہیں گے، ہم سناتے رہیں گے، تو ہم کو سنانے کے لیے پڑھنا ہوگا یا نہیں پڑھنا ہوگا؟ پھر آپ سنیں گے، آپ کسی اور سے کہیں گے، تو دین کی ریہرسل ہوتی رہتی، پریکٹس ہوتی رہتی۔ اس لیے آپ جو سنیں، جو آپ سے آپ کے گھر والے، آپ ان کو آگے سنائیے اس چیز کو، لیکن اس کے لیے وقت آپ کو نکالنا ہو، تھوڑی دیر آپ وقت نکالیے دین کے لیے کہ یہ میرا کوالٹی ٹائم ہے۔ کہتے ہیں نا آج کل چونکہ شادی کی محفل ہے تو عورتوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ چاہتی ہیں ہمیں کوالٹی ٹائم چاہیے، تو دین کو بھی تمہارا کوالٹی ٹائم چاہیے۔ کوئی ٹائم نکالو تم دین کے لیے، یہاں یہ ٹائم ہمارا دین کے لیے، ہم اور کچھ کام نہیں کریں گے اس وقت، صرف دین سے۔ آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ نکالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ نکالیں گے انشاءاللہ؟ نکالیے، دین کے لیے نکالیے آدھا گھنٹہ۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں نکالا ہے، ظاہر کیا ہے، پیدا کیا ہے، کیوں؟ لوگوں کے فائدہ کے لیے، کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اور اس للناس میں جو لام ہے نا، یہ لام انتفاع کا ہے بلاغیوں کے ہاں۔ یہ مقدمہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے اصلاح امت کے حوالے سے بات کرنی ہے، آپ اس کو سن لیں کہ یہ لام انتفاعی ہے۔ جب ہمارے ہاں کسی عربی میں لام انتفاعی آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آگے والا جو جملہ ہے، جو یعنی جو جس کا ذکر آ رہا ہے، ان سب کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اور الناس میں بھی ایک لام ہے، وہ استغراقی ہے، یعنی انکلوسیو ہے، یعنی جن سے انسانیت کا کوئی فرد نہیں ہے جس کو اس امت سے فائدہ نہ پہنچا ہو۔ یہ خاص بات ہے، جن سے سوائے انبیاء کے، وہ بدعت عقلی اور ادلہ شریعہ کی روشنی میں ان کا استثناء ہے، اس کے علاوہ جن سے انسانیت کا کوئی فرد ہے نہیں ہے جس کو اس امت سے فائدہ نہ پہنچا ہو، اور اگر فائدہ نہ پہنچے تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس امت سے پوری امت کو فائدہ کیسے پہنچا ہے، وہ تو ایک الگ موضوع شروع ہو جائے گا، اس کے ثبوت کے لیے الگ گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہاں میں امت کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ آج کل ہر بندہ کہتا ہے کہ کہیں کوئی میرا فائدہ نہ اٹھا لے، اور لوگوں میں ایک ٹرینڈ ہے، لوگ کہتے ہیں تم بیوقوف ہو، یہ تو تمہارا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ تو تمہارا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یار بہت مسئلہ ہو گیا، میرا فائدہ انہوں نے اٹھا لیا، مجھے یوز کر لیا۔ اور لوگ جب دین نہیں پڑھیں گے تو ان کو یہی لگے گا، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ کوئی آپ کا فائدہ اٹھا لے، جبکہ آپ کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ میں جائز فائدے کی بات کر رہا ہوں، ناجائز ناحق فائدے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے کسی نے فائدہ اٹھا لیا تو ہم سب سے بڑے بیوقوف ہیں، اور وہ سب سے بڑا عقل مند ہے کہ اس نے فائدہ اٹھا لیا، میری انسلٹ ہو گئی۔ جب حضور معراج سے لوٹے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جنت میں کیسے لوگوں کو دیکھا؟ حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھا جو دھوکہ کھا جائیں مگر دھوکہ نہ دیں۔ خود دھوکہ کھا جائیں گے لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ایسے لوگ جنت میں ہوں گے۔ ایسے نہیں کہ جو اتنا زبردست اس کا دماغ ہو کہ وہ لوگوں کو دھوکہ ہی دیتا پھرے، ایسے لوگوں کو جنت میں نہیں دیکھا، بلکہ دھوکہ کھا جائیں لیکن پھر بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، ایسے لوگ جنت میں۔ آپ کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ کے بزنس سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کی طاقت سے، آپ کی جوانی سے، آپ کے عروج سے، سرمایہ سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، اس لیے آپ کو پیدا کیا گیا، اسی لیے آپ کو پیدا کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے لقد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور یہاں فرمایا کہ تمہیں نکالا اس لیے ہے تاکہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں خلق خدا کو فائدہ پہنچانے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، وہ سب سے بڑی عبادت اسی کو تصور کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے۔
کیسے فائدہ پہنچائیں؟ آج کل تو پڑوسی کا فائدہ نہیں چاہتا، وہ چاہتا کہ کیسے نقصان ہو جائے اس کا، کیسے اس کو نقصان پہنچے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورہ ماؤن، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ذکر ہوا کہ جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے اس کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روز مرہ کی چیزوں سے ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتے، یعنی پر ڈے استعمال کی چیز بھی آپس میں شیئر نہیں کرتے۔ کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ روز مرہ کے استعمال کی چیز انسان ایک دوسرے سے شیئر کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بھی شیئر نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے پڑوسی رہتے ہیں اگل بغل، تو کسی نے کسی سے نمک لے لیا، لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ میں آپ بھی شامل ہوئیے، کچھ بولیے تو صحیح، لیتے ہیں نا؟ کہ کسی سے نمک لے لیا، کسی نے کسی سے کوئی، اب اس دور میں کیا کہوں، چارجر لے لیا، کسی سے چارجر لے لیا، کسی نے کسی کا انورٹر کا کنیکشن لے لیا تھوڑی دیر کے لیے، یا کسی نے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ پمپ سے پانی لے لیا۔ تو یہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی شیئر؟ ہاں، کسی نے ہاٹ اسپاٹ مانگ لیا کسی کا، تو یہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کو بھی شیئر نہیں کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، ان کی صفات بیان ہوئی۔ اور یہ بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ اپنے پڑوسی سے ایک دن نمک مانگ کر لائیں، تو حضرت بابا فرید نے دیکھا، کہنے لگے ماں کل ہی تو میں نے اتنا نمک لا کے رکھا ہے، پھر آج تو نمک مانگ کے کیوں لا رہی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ہمارے پڑوسی غریب ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ میرے گھر میں نمک موجود ہے، پھر بھی میں اس لیے مانگ کر لا رہی ہوں کہ وہ ہمیشہ ہم سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہم سے کچھ نہ کچھ طلب کرتے رہتے ہیں، ہم ان سے کبھی کچھ نہیں مانگتے۔ تو آج میں نے ان سے اس لیے مانگ لیا ہے تاکہ اگر انہیں کبھی کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ شرمائے نہ کہ صرف ہم ہی مانگتے ہیں، یہ کبھی نہیں مانگتے، اس لیے میں نے مانگ لیا ہے کہ وہ مجھ سے بھی بے جھجک مانگ لیا کرے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اگر آپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگیں گے، نقصان پہنچائیں گے، تو آپ اپنی تخلیق کا مقصد بدلنے کی کوشش کریں گے۔ پیدا اسی لیے کیا گیا کہ آپ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، ایک دوسرے کی قبر مت کھودیے، ایک دوسرے کی چغلی مت کیجیے، اس کی عزت کو ڈیمیج مت کیجیے، اس کی عزت نفس پر حملہ مت کیجیے، اور آپ کے حملہ کرنے سے، آپ کے نقصان پہنچانے سے کسی کو نقصان ہوتا بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آپ اپنے زوم میں کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن ساری دنیا مل کر کسی کی قبر کھودے، اللہ اسے زندہ رکھے تو وہ دفن نہیں ہوگا، اور ساری دنیا مل کر کسی کو اوپر چڑھائے، بلندیوں پر بیٹھائے، لیکن اللہ اسے مار دے تو پھر اسے دفن ہی کرنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے، آپ پہنچا بھی نہیں سکتے، کسی کی عزت چھین بھی نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا وہی، ذلت دینے والا وہی، روزی دینے والا وہی، روزی چھیننے والا وہی ہے۔ آپ کا کام ہے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، پیدا اس لیے کیے گئے ہو تاکہ اس